آپ کو ان کے نزدیک لے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ خود دیکھیں گے اور خود جانیں گے کہ یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور ان کی شان میں اگر میں کچھ باتیں کہوں تو یہ چھوٹا ہوں، بڑی باتیں ہوں گی اور سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہوں گی۔ اس لیے میں آپ کی شان میں بہت کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آئیے میں آپ کے سامنے حاضر کرنے جا رہا ہوں جناب فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی صاحب کو، جو اصلاح معاشرہ کے عنوان پر خطاب فرمائیں گے۔ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آپ کو زحمت دی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ برادران اسلام، دینی بھائیوں، معزز علماء کرام کی موجودگی میں اس مجلس میں بہت مختصر وقت کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ مجبوری یہ ہے کہ زبان میں تھوڑی تکلیف ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے بولنے میں پریشانی ہو رہی ہے، تو تھوڑے وقت میں دو چار ایسی باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہماری جماعت کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے آج کے حالات میں مفید اور ضروری ہے۔ اسلام کا علم سے رشتہ روز اول کا ہے۔ اسلام اور علم یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے رسول کے پاس جب پہلی وحی آئی تھی غار حرا میں، حضرت جبریل پہلی بار رسول کے پاس آئے تھے، تو وہی یہ لے کر آئے تھے: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ پہلا دن تھا، قرآن کی پہلی وحی تھی، حضرت جبریل اور رسول اکرم کی پہلی ملاقات تھی۔ رسول اکرم کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ اللہ کا کلام آپ کے کانوں میں پڑا تھا۔ پہلا موقع تھا کہ اللہ کے رسول نے
کسی فرشتے کا دیدار کیا تھا۔ پہلی گھڑی تھی جس میں آخری کلام اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا تھا۔ ہمارے ہاں اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ آدمی نماز نہ پڑھے یا پڑھنے سے انکار کر دے تو کافر ہو جاتا ہے۔ روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر جان بوجھ کر بغیر عذر کے روزہ نہ رکھے یا اس کا انکار کر دے تو اس کے اسلام میں شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور انکار کر دے، کہہ دے روزہ فرض نہیں ہے تو کافر ہو جاتا ہے بندہ۔ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا، اور ان میں سے اکثریت صحابی کہلاتی تھی، زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے پر جہاد شروع کیا تھا کہ ہم تمہاری گردن مار دیں گے، تمہیں دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ حج کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ صاحب استطاعت ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس ہے کہ حج کو جائے تو راستے میں جتنی ضرورتیں اس کو پڑے اس میں وہ خرچ کر سکے، اور اس درمیان اس کے گھر میں جو بچے، بیوی یا جن لوگوں کی کفالت اس کے ذمہ ہے وہ رہ جائیں تو ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر سکے۔ اور پھر بھی حج کرنے نہ جائے تو وہ یہودی ہو کر مر جائے، نصرانی ہو کر مر جائے، مسلمان ہو کر نہیں مرے گا۔ کتنی اہمیت ہے۔ رسول اکرم فرماتے بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ اسلام کے 5 رکن ہیں، 5 کھمبے ہیں، 5 ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ بڑی اہمیت ہے نا ان کی۔ لیکن جب پہلی وحی آئی، قرآن کی پہلی آیت رسول اکرم پر اللہ رب العزت نے جبریل کے ذریعے اتاری تو نماز کا حکم نہیں دیا، روزے کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، حج کا نہیں، کسی اور چیز کا نہیں۔ کس کا حکم دیا؟ اقرا، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اس رب کا نام لے کر جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس میں 2 باتیں بتلائیں کہ ایک تو تعلیم بہت ضروری ہے، پڑھنا بہت ضروری ہے، اور دوسری بات یہ بتلائی کہ تعلیم کی ابتدا اس علم کے ذریعے کرو جو تمہیں تمہارے رب سے قریب کرے، رب کو پہچانوائے، رسول کو جنوائے۔ بچہ جس کے ذریعے اپنے رب کو پہچانے، اپنے رسول کو پہچانے، اپنے دین کو پہچانے، اپنی ملت کو پہچانے، اپنے ماں باپ کا حق جانے، اگر یہ چیز سمجھ گیا پھر اس کے بعد
تم اسے ہندی پڑھاؤ، انگریزی پڑھاؤ، فرینچ پڑھاؤ، امریکی پڑھاؤ، جو دنیا کی چیز چاہو وہ پڑھا دو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پہلے بچے کو وہ علم پڑھاؤ جس سے وہ اپنے رب کو جانے، اپنے رسول کو پہچانے، اور اپنے دین کو جانے، اپنے ماں باپ کے حق کو پہچانے۔ یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اگر سمجھ میں آئی ہے تو آج سے عہد کرو کہ تعلیم کی طرف سے جو بے توجہی ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہے، ہم بچے کے لیے زمین کا انتظام کرتے ہیں، کھیتی باڑی کی زمین خریدتے ہیں، گھر بنواتے ہیں بچوں کے لیے، بینک بیلنس چھوڑ کر جاتے ہیں، ان کے آرام و آسائش کے لیے اپنی زندگی کا سارا آرام لگا دیتے ہیں، لیکن کیا ان بچوں کو ہم اس لائق بناتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھ سکیں؟ کیا ہم ان بچوں کو اس لائق بناتے ہیں کہ یہ بچے اپنے رب کو یاد کر سکیں، 5 بار 24 گھنٹے میں اپنے رب کے سامنے آ کر سجدہ کر سکیں؟ کیا ہم ان بچوں کو اس لائق بناتے ہیں کہ ہم مر جائیں تو ہمارے جنازے کی نماز پڑھنے کے لائق ہو سکیں یہ بچے؟ کیوں بھائیو؟ ذرا غور کر لینا۔ تمہارے پیچھے یہ بچے رہ جائیں گے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ بدعتی تو ہیں نہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو مر جائیں گے، ہمارے بچے تیجا 10واں 40واں 20واں برسی محرم تعزیہ شبرات کر کے ہمیں جنت میں پہنچوا دیں گے۔ آپ تو ایسا نہیں سمجھتے نا؟ لیکن یہ تو آپ نے علماء سے سنا ہے اور رسول نے بتلایا ہے کہ جب آپ دنیا سے چلے جاؤ گے، آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی، تو آپ کو سب سے زیادہ جو چیز فائدہ پہنچائے گی تو ایک تو صدقہ جاریہ ہوگا جو اپنے ہاتھ سے آپ کر گئے، مسجد بنوائی، مدرسہ بنوایا، سرائے بنوائی، دینی کتابیں خریدی، علماء کو دے دیں، پڑھنے والوں کو دے دیں، قرآن شریف ہدیہ کرائے اور لوگوں کو دے دیں جو خریدنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتے ہیں، دینی کتابیں خریدیں اور لوگوں میں تقسیم کر دیں کہ بھائیو اس کو پڑھو، اور اس کو پڑھ کے لوگ اپنے آپ کو سدھارتے ہیں، بدعملی سے، بد کرداری سے بچتے ہیں۔ ایک تو صدقہ جاریہ کا فائدہ ہوتا ہے، دوسرے اگر آپ نے اچھی اولاد چھوڑی ہے جو نماز پڑھتی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتی ہے اپنے لیے اور کہتی ہے رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بخشش کر دے، میرے والدین کی بخشش کر دے، تو یہ دعا تمہارے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند اور نفع بخش ہوتی ہے۔ تم مر گئے لیکن تمہیں یہ فائدہ پہنچتا رہتا ہے، تم نے اپنے بچے کو دین اسلام پڑھایا، حافظ بنایا، مولوی بنایا، اب وہ تمہارے گزر جانے کے بعد لوگوں کو مسئلے مسائل بتاتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، تو جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں تمہیں بھی اس کا برابر ثواب ملتا رہتا ہے۔ لیکن اگر تم نے یہ بھی نہیں کیا، ادھر تیجا 10واں بھی نہیں کرتے،
ادھر تمہاری اولاد تمہارے لیے دعا بھی نہیں کرتی، اولاد کی تربیت ایسی کی نہیں جو تمہیں دعاؤں میں یاد کرے، نماز پڑھے، تو یہ بتلاؤ ساری زندگی ہماری برباد ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ کیوں بھائی، یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو کیا اس گاؤں میں، یہ نگلا کانپور ہے، اس میں پہلی بار آئے ہیں، نام بہت زمانے سے سن رکھا ہے۔ ایک میاں جی تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، یہاں سے جاتے تھے، ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ اتنی دور ہے دلی سے، وہ اکثر جمعیت کے دفتر میں پہنچ جاتے تھے، کبھی قرآن شریف کے لیے، کبھی کتابوں کے لیے، اور کبھی مسجد کے کسی کام کے لیے، کبھی امام کی تنخواہ کے لیے، کبھی کسی اور کام کے لیے، بیچارے کہتے رہتے تھے۔ آج پتہ چلا، آج ہم آئے، گاڑی سے آئے تو پتہ چلا بہت دور ہے۔ اب وہ اس زمانے میں پیدل یہاں سے جاتے تھے پلول تک، اور پلول سے پھر جا کے سواری میں جاتے تھے۔ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، لیکن دین کی محبت تھی، دین سے انسیت تھی، کرتے رہتے تھے کچھ نہ کچھ۔ آج ہم بیٹھے ہوئے یہاں مسجد میں ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ تو تم نہیں چاہو گے کہ تمہارے بعد تمہارے لیے لوگ دعائیں کریں؟ تمہارے دل میں یہ تمنا نہیں ہے کیا؟ تم نہیں چاہتے ہو کہ تمہارے بچے تمہارے بعد تمہارا بھلائی سے نام لیں اور لوگ تمہیں یاد کریں، فلاں صاحب تھے، مسجد کا، مدرسے کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، علماء کا، طلباء کا بڑا خیال کرتے تھے، جو کچھ بھی اللہ ان کو دیتا تھا اس مال میں سے خرچ کرتے تھے؟ نہیں چاہو گے؟ یہ جو کچھ بھی کما رہے ہو، 60-70 سال کی زندگی ہے، 1,00,000 2,00,000 10,00,000 15,00,000 20,00,000 جمع کر کر کے رکھ رہے ہو، اللہ کا بلاوا آ گیا اچانک، تو یہ مال کس کا ہے؟ تمہارا ہے؟ تمہیں تو یہی غلط فہمی ہے کہ یہ مال ہمارا ہے، جبکہ یہ مال تمہارا ہے نہیں۔ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر دیا، وہ مال تمہارا ہے۔ جب تمہاری آنکھ بند ہو جائے گی تو سب سے پہلے وہ تمہیں جا کر ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب بندہ دفن کر دیا جاتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں اور بندہ گنہگار ہوتا ہے، اس کی نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، تو عذاب آتا ہے اس کو ستانے کے لیے قبر میں، تو اس کی نماز، اس کی تلاوت قرآن، اس کا صدقہ اس عذاب کو روکتا ہے۔ سر کی طرف سے آتا ہے، پیر کی طرف سے آتا ہے، دائیں طرف سے آتا ہے، بائیں طرف سے آتا ہے، یہ سب نیک کام ہمارے اس کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ادھر سے راستہ نہیں ہے، اور اسے عذاب نہیں کرنے دیتے ہیں۔ یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے انتظام ہے۔ صدقہ کیا ہے تم نے تو صدقہ تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو تلاوت قرآن تمہارے اوپر عذاب کرنے سے روک رہا ہے۔ نمازیں پڑھی ہیں تو نمازیں عذاب سے روک رہی ہیں۔
لیکن اگر یہ سب کام نہیں کیے ہیں تو کیا ہوگا؟ آج ہماری حالت تو یہ ہو گئی ہے، اب پہلے ہمارے گھروں میں دیے جلتے تھے، ڈیوٹ جلتے تھے، پھر اس کے بعد وہ ٹین کی ڈبیاں چلی، مٹی کا تیل جلتا تھا اس میں، پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے لیمپ آئے، پھر اس کے بعد لالٹین آئی، اب اس کے بعد یہ بجلی آ گئی ہے۔ ایک منٹ کے لیے اگر بجلی چلی جائے تو ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ پہلے وہی کڑوے تیل کا چراغ جلتا تھا، گھر میں اسی سے کام ہو جاتا تھا، مسجدوں میں بھی وہی ہوتے تھے، ایک ہی چراغ جلتا تھا اور اس میں ہم نماز پڑھتے تھے آرام سے۔ آج اتنے عادی ہو گئے ہیں روشنی کے، اب اندازہ لگاؤ قبر میں چاروں طرف سے بند ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، وحشت ہے، چیخو پکارو، کوئی مدد کو آنے والا نہیں ہے، سانس گھٹ رہا ہے، اور تمہارے بد اعمال بڑی بڑی بھیانک شکلیں اختیار کر کے تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ بندہ کہہ رہا ہے کہ اے بندے تو کون ہے؟ مجھے تجھ سے ڈر لگ رہا ہے، تو میرے پاس مت آ۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیوں؟ تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں، میں نے تجھے نہیں پہچانا، میں تجھے نہیں جانتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تو تیرا وہی عمل ہوں جو تو دنیا میں کرتا تھا۔ وہ ساری بدعمالیاں اللہ رب العزت نے مجسم شکل میں کر کے قبر میں بھیج دی ہمارے لیے۔ بھائیو عزیزو، راستہ بڑا کٹھن ہے۔ آنکھ بند ہونے کے بعد ہزاروں سال کا یہ قبر کا معاملہ، پھر پل صراط کا معاملہ، پھر میدان محشر کا معاملہ، پھر حساب کتاب کا معاملہ، پھر اللہ رب العزت کے دربار کی حاضری، یہ ساری چیزیں ہمیں خیال نہیں آتی کیا؟ کبھی سوچو، تنہائی میں بیٹھو، اکیلے بیٹھو، دنیا کی چیزوں کو اپنی نظروں سے ہٹا کر دیکھو اور سوچو جو منزل آگے آ رہی ہے اس منزل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک انسان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اگر تم نے کوئی تیاری کی ہے تو تم خوش نصیب ہو، تمہیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور تم نے کوئی تیاری نہیں کی، اب تک کبھی سوچا ہی نہیں، تب ڈر جاؤ، خوف کرو، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ۔ اللہ کی طرف سے کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے اور ہمارے لیے راستہ بہت دشوار ہو سکتا ہے۔ اتنا بڑا نگلا، کتنے عالم ہیں یہاں پر؟ کیوں بھائیو، کتنے حافظ ہیں تمہارے یہاں؟ بتا سکتے ہو؟ عالم کتنے ہیں؟ ایک یا دو؟ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو دنیا سے نہیں جانا ہے؟ ان کو ضرورت نہیں ہے کیا؟ یہ اتنے سارے ادارے تمہارے یہاں ہریانہ میں پڑوس میں کھلے ہوئے ہیں، شکراوا میں، پنگوا میں، ساکرس میں، اگر دور نہیں بھیج سکتے ہو، دلی نہیں بھیج سکتے، بریلی نہیں بھیج سکتے، تو کم سے کم بچوں کو پڑھنے کے لیے یہیں پر بھیجو۔ کب تک غفلت کی زندگی گزارتے رہو گے؟ تمہیں اپنے آپ سے پیار نہیں ہے، بچوں سے پیار ہے۔
مال دولت سے پیار ہے، شان شوکت سے پیار ہے، آنکھیں بند ہونے کے بعد یہ ساری کی ساری تم سے سب سے پہلے جدا ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول مروی ہے، فرماتے ہیں مجھے انسان کی حماقت اور بے وقوفی پر ہنسی آتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا انسان کی کون سی حماقت اور کون سی بے وقوفی؟ کہا کہ یہ بے وقوفی کہ ساری زندگی دوسروں کے مال کو اپنا مال کہتا رہتا ہے، مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ لوگوں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، ہم نے تو کوئی انسان نہیں دیکھا جو دوسروں کے مال کو کہتا ہو یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے۔ سب لوگ اپنے مال کو اپنا مال کہتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، میں تو دیکھتا ہوں کہ لوگ دوسروں کے مال کو اپنا مال بتا رہے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا کہ یہ جو مال ہے اس کے پاس روزانہ گنتا ہے اور تھپی لگا لگا کر رکھتا ہے، جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، گنتا ہے، تھپی لگاتا ہے، اور 500 کے الگ اور 1000 کے الگ اور 2000 کے الگ گڈی بنا بنا کے رکھتا رہتا ہے، اور کیا کہتا ہے میرا مال۔ حالانکہ ابھی اس کی آنکھ بند ہو جائے تو یہ مال کس کا ہے؟ یہ سب غیروں کا ہے، دوسروں کا ہے۔ اس کا مال کون سا ہے؟ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیا اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ ہے اس کا مال، وہ اسے ملے گا۔ یہ مال تو اس کے ورثہ کل کو بانٹ لیں گے اور بانٹنے میں لڑائی جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کتنی اچھی پیاری بات کہی۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کی رکھی گئی ہے وہ ہے علم۔ قرآن شریف میں اس کو کئی طرح سے ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ سورہ کہف میں ذکر کیا گیا ہے۔ بخاری شریف میں اس کی تفسیر ذکر کی گئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ وہ واقعہ کیسا تھا؟ موسیٰ اور خضر کی ملاقات ہوئی۔ فرمایا ایک بار یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ ایک مجلس میں تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ زمانے کے نبی تھے، رسول تھے، اور سب سے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ جو نبی ہو، جو رسول ہو۔ اس اعتبار سے انہوں نے اپنے آپ کو کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، یہ جواب صحیح نہیں ہے، تم سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ہمارا ایک بندہ ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فکر ہو گئی مجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے، میں اس سے جا کر ملوں گا اور علم حاصل کروں گا۔ کون ہے موسیٰ؟ ایک جلالی پیغمبر، ایک دو نہیں، دسیوں واقعات، 20 سورتوں میں اللہ رب العزت نے ان کا واقعہ بڑی تفصیل سے ذکر کیا۔ یہ موسیٰ، اللہ رب العزت نے تورات ان کے اوپر نازل فرمائی، لیکن علم کی محبت دیکھو، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ مجھے اس بندے تک پہنچنے کا راستہ بتا دے، کیسے ملے گا؟
کیا کرو گے؟ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا علم ہونے کے باوجود علم کی پیاس، علم کا شوق، علم کی لذت، علم کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں۔ آخر اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ ایسا کرو، ایک مچھلی لو، اس کو بھونو، اپنے توشے میں رکھ کے جاؤ۔ اپنا ایک شاگرد لیا اور لے کر چلے، مجمع البحرین پر وہ ملے گا، سمندر کے کنارے، اور جہاں یہ مچھلی تم سے غائب ہو جائے، سمندر میں چلی جائے، وہیں پر ملے گا۔ چلے، چلتے 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 تھک گئے، کہنے لگے لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ ایک جگہ بیٹھے، آرام کیا، ناشتہ واشتہ کیا، پھر چلے۔ وہاں پر جب انہوں نے پڑاؤ کیا تھا، کچھ کھانا وانا کھایا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھکان کی وجہ سے لیٹے اور تھوڑی نیند آ گئی۔ جب اٹھے چلے تو کہا کہ لاؤ تھوڑا کچھ اور کھایا جائے، تو توشہ دان کھولا تو دیکھا کہ مچھلی تو ہے نہیں۔ تو پوچھا مچھلی کیا ہوئی؟ کہا کیا بتاؤں، وہ جو آپ پہلے پڑاؤ پہ جب رکے تھے نا اور آپ لیٹ گئے تھے، آپ کو نیند آ گئی تھی، مچھلی تو تبھی اس میں سے نکل کے سمندر میں چلی گئی تھی۔ تو کہا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا کہ میں بتانا تو چاہتا تھا، بعد میں بھول گیا، یاد ہی نہیں رہا۔ کہا کہ تم نے بہت برا کیا، چلاتے چلاتے مار ڈالا، اور ہماری منزل تو وہیں تھی جہاں وہ غائب ہوئی تھی، پھر واپس پلٹے۔ تو اسی جگہ پر پہنچے تو دیکھا سمندر میں ایک راستہ سا نظر آ رہا ہے، بس اس کو ہو لیے تو جا کر حضرت خضر ملے۔ دعا سلام ہوئی، کہا کہ حضرت ہم آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا کہ انک لن تستطیع معی صبرا۔ خضر نے کہا آئے تو ہو علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور علم بغیر صبر کے نہیں آتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ پیغام دیا کہ علم کے لیے صبر ضروری ہے، محنت اور مشقت ضروری ہے۔ کتنی محنت اور مشقت اٹھائی انہوں نے، چلتے چلتے تھک گئے، بھوکے پیاسے چلے جا رہے۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ انک لن تستطیع معی صبرا۔ کہا کہ نہیں، میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا، ہر بات آپ کی مانوں گا، کبھی آپ پر اعتراض نہیں کروں گا۔ یہ 3 عہد کرنے کے بعد حضرت خضر تیار ہوئے، کہا کہ ٹھیک ہے چلو تم بھی ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہو گئے ان کے ساتھ۔ اب وہاں پر 3 واقعات پیش آئے جو قرآن شریف نے ذکر کیے ہیں۔ اب یہاں پر زیادہ موقع ہے نہیں بات کرنے کا، آپ اپنے علماء کرام سے پوچھیے گا، نہیں تو جا کر قرآن شریف میں وہ سارا واقعہ دیکھیے گا، آپ کو ملے گا کیسے عجیب عجیب واقعات پیش آئے۔ صرف ایک سن لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کوئی کشتی وشتی آئے تو جائیں کہیں۔ دیکھا دور سے کشتی آ رہی ہے، کشتی والے نے آ کر آپ کے پاس روک دیا، آپ کو سوار کیا، بٹھا کر لے چلا، جہاں جانا تھا وہاں پہنچے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت خضر نے وہ کشتی کا ایک پٹرا اکھاڑ دیا اور اکھاڑ کر اتر گئے۔ اس بیچارے نے پیسے بھی نہیں لیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا عجیب آدمی ہیں آپ،
اس بیچارے نے پیسے لیے نہیں، اتنا لمبا سفر اپنی کشتی میں ہمیں مفت میں کرایا، بجائے احسان کرنے کے آپ نے اس کی کشتی ہی ابدار کر دی۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ تو حضرت خضر نے کہا کہ میاں ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ تم صبر نہیں کر سکو گے، استاد پر اعتراض کر رہے ہو، اور شرط یہ مانی تھی کہ ہم اعتراض نہیں کریں گے۔ کہا غلطی ہو گئی، اب نہیں ہوگا ایسا۔ اس سے سبق ملا کہ اگر استاد کسی بات پر تنبیہ کرے تو بچے کو فوراً معذرت کر لینا چاہیے اور معافی مانگ کے استاد سے معاملہ درست کر لینا چاہیے۔ بہت سارے اس میں سبق ہیں، عبرتیں ہیں۔ یہ پورا سفر حضرت موسیٰ کا خضر کے ساتھ عبرتوں سے بھرا ہوا ہے۔ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر علم حاصل کرنے کے لیے اتنی مشقتیں برداشت کریں، نبی و رسول ہونے کے باوجود ایک آدمی کے پاس پتہ چلے کہ علم ہے تو اس سے علم حاصل کرنے کے لیے لمبا سفر کریں، بھوکے پیاسے رہیں، تو کیا ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں؟ آج ہندوستان میں ایک زمانہ تھا جب ہندوستان آزاد ہوا تھا، سرکاری نوکریوں میں 60-40 کا ایوریج تھا۔ مطلب اگر 60 ہندو کسی محکمے میں نوکری میں تھے تو 40 مسلمان بھی نوکری میں تھے۔ آج آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ ایک دو نہیں، 20 محکمے ایسے ہیں جس میں ایک بھی مسلمان نہیں۔ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ ابھی ملک کو آزاد ہوئے 100 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، آپ کل حکومت کرتے تھے، آج اس ملک کے دلتوں سے، پچھڑے لوگوں سے بھی زیادہ نیچے پہنچ گئے ہیں آپ۔ وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ ہے کہ تعلیم کی اہمیت ہم نے ابھی تک نہیں سمجھی ہے۔ تعلیم کو ہم اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، دھوم دھام سے تقریبات ہوتی ہے، ایک ایک کارڈ 500 1000 روپے کا چھپواتے ہیں، بڑی دعوت کرتے ہیں، 10 قسم کی ڈشیں بناتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ پیسہ فضول میں خرچ کر رہے ہو۔ اسلام نے سیدھا سادہ عقیقہ کرنے کا حکم دیا تھا، وہ تم بھول گئے، اور یہ فضول کی رسمیں تم کر رہے ہو۔ اب شادی کرنے کھڑے ہوتے ہو، لاکھوں کا جہیز ادھر سے آتا ہے، لاکھوں کے کپڑے اور زیور ادھر سے جاتے ہیں، لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہو۔ یہ شادی میں لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہو کس لیے؟ ہماری نسل آگے بڑھے گی، لیکن اگر یہ نسل جوتی گاٹھنے، رکشہ چلانے، پنچر جوڑنے، سائیکل میں پنچر لگانے، ہوا بھرنے کا کام کرے گی تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس پیسے کو بچا کر ان بچوں کی تعلیم پر خرچ کیوں نہیں کرتے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ علماء کرام
نیکی کی، دینداری کی، نماز کی، روزے کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ میں تھوڑی سی کڑوی کسیلی باتیں کرتا ہوں، بری تو لگتی ہوں گی، لیکن یاد رکھو یہی باتیں تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے لیے، تمہاری ملت کے لیے، تمہارے مستقبل کے لیے مفید ہیں۔ اگر تم نے اب بھی آنکھیں نہیں کھولی، اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا، تو دلتوں سے زیادہ بری حالت ہوگی تمہاری۔ تمہیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ آزاد ہندوستان میں تمہارے حقوق کیا ہیں۔ ایک پولیس والا سارے گاؤں کو باندھ کے لے جائے گا تھانے میں، اور ایک بچہ ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ کس بنیاد پر تم ایسا کر رہے ہو، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں رہے گا۔ تو آنکھیں کھولو اور اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بھوکے رہو پر بچے پڑھاؤ۔ ایک جوڑی کپڑے میں گزارا کرو مگر بچے پڑھاؤ۔ مکان کچا رہے لیکن بچے پڑھاؤ۔ تمہارا بینک بیلنس زیرو رہے لیکن بچے پڑھاؤ۔ یہ ساری چیزیں اگر تم بچوں کو پڑھاؤ گے اور وہ ترقی کریں گے تو ساری چیزیں اپنے آپ بنتی چلی جائیں گی اور سب چیزیں ہو جائیں گی۔ تمہارا بینک بیلنس بھی اچھا ہو جائے گا، مکان بھی اچھا ہو جائے گا، شان و شوکت بھی ہوگی، تمہاری عزت بھی لوگ کریں گے۔ اور اگر تم جاہل ہو، جاہل ہی رہے، بچوں کو بھی جاہل رکھا، تو تمہاری عزت کا گراف برابر نیچے جا رہا ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ زیرو ہو جائے گا، تمہاری کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو عزیزو، بڑی دور دور سے علماء کرام آئے ہیں، آپ ان سے کچھ لے کر جاؤ، یہاں سے عہد کر کے اٹھو، عہد کرو، نیت کرو، وعدہ کرو کہ ہاں ہم ایسا کریں گے، تب تو ان علماء کرام کے آنے کا کوئی فائدہ ہوا۔ دور دور سے علماء کو بلانے میں یہاں کے لوگوں کا کوئی فائدہ ہوا، اور اگر تم نے نہیں سنا، ایک کان سن کے دوسرے کان سے نکال دیا، تو علماء کرام کا آنا بیکار ہوا، تمہارا اس وقت جاگنا بیکار ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کان کھولو، نیند سے بیدار ہو جاؤ، سونے کے لیے زندگی پڑی ہے، لیکن جب علماء کرام آئے ہیں دور سے، اپنی نیندیں حرام کر رہے ہیں، تمہیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو ان کی بات پر کان دھرو اور اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجو۔ اگر تم بڑے اسکولوں میں، اچھے اسکولوں میں، سرکاری اسکولوں میں، پرائیویٹ اسکولوں میں نہیں پڑھا سکتے تو کم سے کم دینی مدرسوں میں بھیجو۔ دینی مدرسوں میں پڑھنے کے بعد کوئی بچہ ناکارہ نہیں ہوتا ہے، اس کے گھر میں لاکھوں روپیہ نہیں ہوتا، لیکن ٹوپی اچھی پہنتا ہے، کپڑے اچھے اور صاف ستھرے پہنتا ہے، بازار میں نکلتا ہے تو چار آدمی اس کو سلام کرتے ہیں، گھر میں اس کے کچھ بھی نہیں ہے، اور تم ہزاروں لاکھوں روپیہ گھر میں رکھنے کے بعد بھی جس انداز سے زندگی گزارتے ہو، ملیچ کے ملیچ رہتے ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور تمہیں کوئی مارکیٹ میں، بازار میں عزت نہیں دیتا۔ عزت علم سے نکلتی ہے، علم سے ملتی ہے عزت۔ یہیں ہریانہ میں جلال پور میں جب ہم پڑھنے آئے تھے تو اس کے فیس پر مدرسے کے ایک شعر لکھا تھا،
عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا، سر پھول وہ چڑھا جو چمن سے نکل گیا۔ عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا۔ وطن سے نکلو، اپنے گھر سے بچوں کو نکالو، دوسری جگہ بھیجو، علم حاصل کر کے آئیں گے، عزت پائیں گے، عزت سے رہیں گے، تمہیں بھی سمجھائیں گے، اپنی قوم کو بھی سمجھائیں گے۔ اپنا ہی فائدہ نہیں کرتا عالم، دوسروں کا فائدہ بھی کرتا ہے۔ عام آدمی ہزاروں لاکھوں روپیہ رکھنے کے بعد صرف اپنے فائدے میں جیتا ہے، لیکن عالم کتنا ہی چھوٹا ہو ہمیشہ وہ دوسرے کے فائدے کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ صاحب دلے بمدرسہ آمد ز خانقاہ، حضرت سعدی نے گلستہ میں لکھا کہ ایک صاحب خانقاہ چھوڑ کر اور مدرسے چلے آئے، گفتم میں آنے عابد و زاہد چے فرق بود، تا اختیار کر دی ازائی طریق را۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ حضرت یہ خانقاہ والوں میں اور مدرسے والوں میں کون سا فرق دیکھا کہ آپ خانقاہ چھوڑ کے یہاں چلے آئے؟ تو کہا کہ وہ آ گلی میں خیشرہ بیروں روز زموج وی جوہدمی کنت کے بگیرت غریق را۔ کا فرق یہ ہے کہ یہ جو صوفی لوگ ہیں، خانقاہوں میں بیٹھے لوگ ہیں، ان کی ساری فکر اس بات میں ہے میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، میں پہنچ جاؤں۔ وی جوہدمی کنت کے بگیرت غریق را۔ لیکن یہ مدرسے میں پڑھنے والا اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ ڈوبنے والے کو بچا لوں، اپنی فکر نہیں کرتا، دوسرے کی فکر کرتا ہے۔ یہ ہیں مدرسے والے جن کو آپ کوئی خاص اہمیت نہیں دے رہے۔ تو باتیں تو بہت ساری ہیں، یہیں پر بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو بتلائیں گے۔ اپنی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے اور آپ حضرات کا خیال کرتے ہوئے پھر درخواست کرتا ہوں کہ بھائیو عزیزو، اصلاح معاشرے کے آپ کتنے ہی پروگرام کر لیں، کانفرنسیں کر لیں، سیمینار کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں رہے ہیں تو اصلاح کے نام پر صرف آپ خود فراموشی میں مبتلا ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ علم ہی آدمی کو آدمی بناتا ہے اور گرتی ہوئی قوم کو اٹھا کر کھڑا کرتا ہے۔ علم ہی دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا راستہ بتاتا ہے، اور جو قومیں آج عزت کی زندگی گزار رہی ہے وہ علم ہی کی وجہ سے گزار رہی ہے۔ کسی بھی قوم نے مال کی وجہ سے دنیا میں عزت نہیں پائی ہے اگر ان کے پاس علم نہیں ہے تو۔ جاہل کتنا ہی بڑا ہو جائے، کتنا ہی پیسے والا ہو جائے، لیکن عالم کے سامنے اس کی عزت زیرو ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ او خیشتن گمشت کرا رہبری کنت، خفتہ رہ خفتہ کہ کنت بیدار۔ کوئی سویا ہوا دوسرے سوئے ہوئے کو بیدار کر سکتا ہے کیا؟ یہ جاہل آدمی خود ہی سو رہا ہے، یہ
اپنے گھر والوں کو، اپنی قوم کو، اپنی ملت کو اٹھنے کا، کھڑے ہونے کا راستہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ تو سو رہا ہے، جاہل ہے بیچارہ۔ لیکن عالم کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، یہ بیدار ہے، یہ دنیا کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے پیغام کو سمجھ رہا ہے، تو یہ آپ کو بتا رہا ہے۔ قدم قدم پر لوگ اس کو برا کہہ رہے ہیں، چٹکلے اور کہانیاں اور قصے اور لطیفے بنا رہے ہیں اس کے بارے میں، لیکن یہ ان کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے اور آپ کو عزت سے جینے کا طریقہ اور راستہ بتا رہا ہے۔ میں نے قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ رب العزت نے اس میں کیا کہا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تم نماز پڑھ کے، روزے رکھ کے، حج کر کے، زکوٰۃ دے کے اگر جاہل ہو، یہ سمجھ رہے ہم بہت بڑے ہیں، نیک ہیں، دیندار ہیں، پرہیزگار ہیں، ولی ہیں، متقی ہیں، اور ایک عالم بچوں کو پڑھاتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے، کیا ہے معمولی انداز میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، پیسہ تو اس کے پاس ہے نہیں، زکوٰۃ دیتا نہیں، پیسہ نہیں ہے، حج کرنے گیا نہیں، زکوٰۃ دیتا نہیں، حج کرنے گیا نہیں، روزہ بھی رکھ لیتا ہے، 4 آدمیوں کو روزہ افطار نہیں کرا سکتا، یہ میرے مقابلے میں تھوڑا ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے تم کچھ بھی ہو جاؤ، اللہ رب العزت سے ڈرنے والے حقیقت میں عالم ہی ہوتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی انسان نہیں کہہ رہا ہے، کوئی عالم مولوی نہیں کہہ رہا ہے۔ جس سے ڈرتے ہیں بندے وہ بتا رہا ہے مجھ سے حقیقت میں کون ڈرتا ہے، عالم ہی ڈرتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اللہ رب العزت ہماری پریشانیاں اور مصیبتیں آسان کرے، اور اللہ رب العزت ہمارے اوپر آئی ہوئی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرے، ہمارے بچوں کو علم کی دولت سے آراستہ کرے، ہماری جہالت کو دور کرے، اور ہمیں دین اور دنیا دونوں میں ترقی عطا فرمائے۔ بزرگوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا پروردگار ہمیں اس کا عادی بنائے، عالموں کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، اور ان کے چھوٹے موٹے کام کر دینا، اور ان کے لیے ہمیشہ سوچتے رہنا پروردگار جب تک ہم زندہ رکھے، اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔